والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فاقطعوا أمرهم بين یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور صرف میں تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے تم صرف میری عبادت کرو۔ ان لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا بلا آیات میں پیغمبروں کی بعد اسحاق لوط علیہ السلام کا، اس کے بعد نوح علیہ السلام کا، اور پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل، ان حضرات کا، ذنون اور یونس علیہ السلام کا، زکریا، یحییٰ، جناب مریم علیہ السلام۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حقیقت میں یہ ہے تمہاری امت، یہ وہ لوگ جو ہر مشکل میں اللہ کو یاد کرتے تھے، مصائب سے ہراساں نہیں ہوتے تھے، تکلیفوں میں ٹوٹتے نہیں تھے، ہر مشکل میں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ اللہ نے ان کی دعائیں سے نجات دی، ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کیا۔ جو مشن اور جو مقصد لے کر وہ آئے اس سے وہ کسی حال میں نہیں ہٹے۔ اور اس کے بعد آپ کو مخاطب کیا تھا کہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ۔ پچھلے دو پیغمبروں کو تذکرہ تھا، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے دعا مانگی جب ان پہ دکھ ٹوٹے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے خدا میں دکھ میں ہوں، مجھے دکھ چھو رہا ہے اور تو سارے مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ یہ دعا انہوں نے مانگی۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک پیغمبر کی دعا کا سلیقہ دیکھیں آپ، یہ نہیں کہا کہ میرا دکھ دور کر دے اللہ، اس طرح سے نہیں مانگا، بلکہ یہ کہا کہ میں دکھ میں ہوں۔ دکھ کس نے دیا ہے اس کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ تو نے مجھے دکھ دیا ہے، یا تو نے مجھے آزمایا ہے، یا تو نے مجھے دکھ میں ڈالا ہے، یہ بات نہیں کہی، بلکہ دکھ کی نسبت اللہ کی اور رحمت کی اور مہربانی کی اللہ کی رکھی ہے، تو مہربان، یہ سلیقہ ہوتا ہے دعا مانگنے کے نہیں کہ ہم اللہ نے جو ہمیں سکھایا وہ یہ کہ دنیا میں جتنے بھی اچھائیاں ہیں اور خیر ہے وہ سب اللہ کی رحمت سے ملی، اور جتنے دکھ اور پریشانی ہمیں اپنے اعمال کا اپنے لیے کچھ نہیں، اپنے سارے خیال کا نہیں، اس کو اللہ پر نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ اللہ کسی کو کچھ نہیں دیتا اور اللہ کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالتا، اللہ کے ہاتھ میں تو صرف خیر ہے۔ یہ ایک سلیقہ ہے، رب انی مسنی الضر، اے اللہ دکھ مجھے چھو رہا ہے، تو نے دکھ میں نہیں ڈالا، یوں نہیں کہا، مجھے چھو رہا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ اب تو دکھ دور کر دے، بلکہ یہ کہ اور تو مہربان ہے۔ جیسے کوئی آپ کہیں نا کہ کوئی بھی غریب فقیر آدمی کہے کسی مالدار سے کہ میرے ہاتھ بہت پریشان ہے، میں تو بہت تھکا رہا ہوں، اور آپ تو بڑے دریا دل ہیں، دیالو ہیں، سب ساری بات اپنے آپ بٹوین دی لائن اپنے آپ آ جاتی ہے، کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس کو ہندی کی چندی کر کے سمجھایا جائے۔ ادب جو ہوتا ہے بارگاہ خداوندی کا مانگنے کا جو سلیقہ ہوتا ہے وہ پیغمبروں نے ہمیں سکھایا۔ قرآن کریم کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ دعا، پہلی سورت جو ہے دعا ہے، سورہ فاتحہ سورۃ الدعا ہے، اور اس میں ہم نے کیسا سلیقہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے،
یہ نہیں تو مجھے پالتا ہے میرا پروردگار ہے، یوں نہیں، میں تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کی رحمت اس کی پروردگاری تو سب پر وسیع ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے، دیتا ہے چونکہ وہی، اس لیے ہاتھ اسی کے آگے پھیلاتے ہیں، اور حساب چونکہ لیتا ہے وہی، اس لیے اس سے ڈرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا۔ تو یہاں اللہ سے مانگنے کی جب بات آئی تو تعریف کی اللہ تعالیٰ کی غائب کے صیغوں میں کی، ساری تعریفیں اللہ کے لیے کی، تیرے لیے ہے نہیں کہا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، مجھ پر نہیں سارے جہان پر ہے، اس کی مہربانی سب کے لیے ہے، میں کیوں اس سے الگ ہو جاؤں گا جب ساری مہربانی اس کے لیے ہے، وہ سب کے اوپر ہے اس کی مہربانی۔ پھر کہا ایاک نعبد، میں تیری عبادت کرتا ہوں، ایاک نستعین، میں تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں، بس اب کہنے کو کچھ نہیں رہا، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یعنی یہ میرا حق بنتا ہے کہ جب میں تیرا غلام ہوں تو اپنے غلاموں کو دیکھتا ہوں، تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں تو کوئی اور کر کرنا تھی وہ تو کیسے نہیں تھی، مانگنا جب تھا تو کہہ کے مانگا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ مہربان ہے، یا اس کی تعریف سے کرتے ہیں، تعریف میں وہ کہا کہ ہم نے حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام جو ہے جب کام سے ہوتی ہے تو وہ وہ معاف کرنے والا ہے، ہم گناہ کرنے والے ہیں۔ یہ ہے ادب اور سلیقہ مانگنے کا۔ اس لیے قرآن کریم میں جو کہا گیا صاف طور سے کہہ دیا گیا کہ تو تعز من تشاء و تذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد اللہ کی طرف عزت دینے کی نسبت کی، جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، ساتھ میں ذلت دینے کی نسبت بھی کر دی، جس کو چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف ذلت دینے کی نسبت تو نہیں کرنی چاہیے تھی، اچھائی کی نسبت کرنی چاہیے تھی۔ تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اتنا کہتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن تو جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف نسبت کیوں کی؟ تو اس کے آگے آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے فرمایا بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ہی ہے خیر، جو تو کرتا ہے وہ خیر ہی ہوتا ہے، جو تو کرتا ہے وہ خیر ہوتا ہے۔ اگر تو کسی کو عزت دیتا ہے تو وہ بھی خیر ہوتی ہے، اور تو اگر کسی کو ذلت دیتا ہے تو وہ بھی خیر ہوتی ہے، اس لیے تو اس کے لیے نہ کہیں ایک انسان کوئی بھی گمراہ سرکش ہے اور وہ لوگوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، اور خدا اگر اس کو ذلیل کرتا ہے تو اس کے لیے تو ذلت ہے، پر کتنی مخلوق خدا کو راحت ملی ان کے لیے تو خیر ہے۔ تو ایک کو عزت دینا یا ایک کو اللہ کی طرف نسبت جو کی جائے گی وہ صرف خیر کی جائے گی۔ قرآن میں کہا گیا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو تم کو بھلائی پہنچے سمجھو کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور جو تم کو برائی پہنچے تو سمجھو کہ یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ تھا۔ سوچ کا یہ انداز ہونا چاہیے، یعنی تم نے خود اس برائی کو کمایا ہے، تم نے خود ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو رحم و کرم کا معاملہ فرمایا ہے، بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت اگر اللہ کی طرف سے آتی ہے تو وہ تو ہمارے لیے آزمائش ہے جو ہمارے درجات کو بڑھاتی ہے، اگر وہ عذاب بن کے آتی ہے تو وہ حقیقت میں ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے جو ہم خود بھگتتے ہیں اور خود کماتے ہیں۔ یہ اسلام کا نظریہ دعا کے بارے میں۔ اس کے بعد ذنون کا تذکرہ آیا، جناب یونس علیہ السلام کا۔ تو ایک جو بات عام طور سے ہمارے ہاں کہی جاتی ہے وہ یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے تھے اور جانے کے بعد مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، اور مچھلی نے پھر ایک کنارے پر جا کر اگل دیا، اور درمیان میں پیٹ میں اس کے وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے اندھیروں میں۔ اندھیروں سے مراد ہے یہاں مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ یہ ایک تفسیر ہے، تشریح ہے۔ توریت میں جو اس کی تشریح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب یونس علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ
यानी उन्होंने कह दिया बस्ती को अपनी कि तुम्हारे पर खुदा का अजाब आएगा। तो रैत में जो तफसील है, तो आप पर खुदा का अजाब आएगा। और एक झोपड़ी में वो ठहर गए, जिस झोपड़ी में अरंडी की बेल चढ़ी हुई थी, उसके अंदर वो ठहर गए यूनुस अलैहिस्सलाम। और उसके बाद बस्ती वालों ने ये किया कि जब उन्हें एहसास हुआ कि खुदा का अज़ाब हमारे पर आएगा, तो बादशाह जो था उसने एकदम अपना कपड़े उतार दिए और टाट के कपड़े पहन लिए, जो तौरात की कहानी है। टाट के कपड़े पहन लिए और सारी बस्ती को लेकर बाहर जंगल में चला गया। वहाँ जाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, अजाब टल गया, उस बस्ती पे अजाब नहीं आया। गोया वो लाइन ऑफ डिमार्केशन इस पर यूनुस अलैहिस्सलाम को महसूस हुआ कि मैंने तो अजाब कह दिया था, फिर भी अजाब नहीं आया। तो गम के अंदर वो झोंपड़ी में लेटे रहे। तो वहाँ उसकी जड़ में, अरंडी की जड़ में कोई कीड़ा लग गया, उस कीड़े की वजह से वो सूख गई। सुबह को जब उठे तो देखा तो पूरी बेल सूखी हुई है और धूप जो है झोपड़ी में आ रही है। इस पर उन्हें दुख हुआ, जिस पर खुदा ने कहा कि यूनुस तुझे इस बेल के सूख जाने पे इतना अफसोस है कि कीड़ा लग गया। कोई भी जिस बच्ची की औलाद की दुआ मांगी, उसमें 1.5 लाख इंसान क्या मैं उनको यही बर्बाद हो जाने को तो रात में। तो इसके ऊपर जो है यूनुस अलैहिस्सलाम को वो एहसास हुआ अल्लाह की रुबूबियत का, और उन्होंने कहा कि वाकई में हम इसका। तो रैत की कहानी तस्लीम करें या जो हमारे यहाँ नकल की जाती है, बहरहाल कुरान के अल्फाज ये हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम, याद करो उनको, जब तो बिगड़ कर चला गया। किससे बिगड़ कर? मैंने आपसे अर्ज़ किया था अल्लाह से बिगड़ कर नहीं, कौम से बिगड़ कर। क्योंकि अब अल्लाह से बिगड़ कर कहें तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। फिर ये फजन अल्लाह नक़दीर अलैहि का तर्जुमा ये करते हैं कि वो यूँ समझाता कि मुझे पता नहीं, तर्जुमा यूँ कर देते हैं तो फिर सवाल पैदा हो जाते हैं कि एक पैगम्बर ने ये क्यों समझा कि खुदा उसको पकड़ नहीं सकता। मैंने कहा था अब इसका तर्जुमा ये करते ही क्यों है, ये सवाल पैदा हो। ये है भी नहीं, कुरान का लफ्ज़ ये नहीं है। फजन अल्लाह नक़दीर अलैहि, थोड़ी सी अरबी अगर आप जानते हैं तो इसका तर्जुमा ये है, वो यूँ समझा कि हम उसे पकड़ेंगे नहीं। यानी वो एक लाड, एक नाज होता है, अल्लाह मुझे पकड़ेगा नहीं, वो यूँ समझा। बेटा समझे बाप मुझे मारेगा नहीं, इसका ये मतलब नहीं बाप मार नहीं सकता, मारेगा नहीं, भाई उनका यह एहसास था। यूनुस सलाम ने यह समझा कि मैं तो बुलंद मर्तबत हूँ, खुदा का पैगम्बर हूँ, अल्लाह मुझे पकड़ेगा नहीं। ये नहीं कि पकड़ सकता नहीं, क्योंकि फिर उसमें सारी फिर बात को बनाने की और तोड़ने मोड़ने की जरूरत पेश आ जाती है। तो सीधी सी बात जो कुरान में है और जो लफ्ज़ बोल रहे हैं वही तर्जुमा कीजिए, कोई सवाल पैदा नहीं होता। वो यूँ समझाता है कि हम इस बात को उसको पकड़ेंगे नहीं। लेकिन हम क्यों ना पकड़ते, जबकि वहाँ पर हमारे ही बंदों का और लाखों इंसानों का मनुष्यों का मामला था। फनादात ज़ुल्मात, तो वह अंधेरियों में पुकार उठा। अब तौरात के हिसाब से अंधेरियों का तर्जुमा हुआ जो दिल में एक छा जाता है, अंधेरा सा, गम में, परेशानी में। और ये मुफस्सिरीन जो रिवायात बयान करते हैं उनके हिसाब से अंधेरा हुआ मछली के पेट का, जिसमें यूनुस अलैहिस्सलाम थे। तो वो पुकार उन अंधेरियों में वो तज़न रहा और पुकार उठा कि अल्लाह तू पाके मैं ही गलतकार था। अब इन सारे पैगम्बरों की कहानी बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने, और सारा कहानी जब कही जाती है तो खुदा न खासा भी है कोई स्टोरी में कह रहा हूँ, कोई अफसाना, कहानी का मतलब यानी जो वाक़यात गुजरे, इफेक्ट, उसमें नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो ये बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया इन हाज़िही उम्मतकुम उम्मतुन वाहिदा, देखो ये है तुम्हारी उम्मत जो एक ही उम्मत है। तुम्हारी उम्मत देखो एक ही उम्मत है, और मैं तुम्हारा रब हूँ, इसलिए तुमको मेरी ही इबादत करनी चाहिए। इस पूरे का नतीजा अल्लाह ताला का ये खुलासा है, बल्कि देखो या तो ये खुलासा तो इस्लाम की पूरी तालीमात का है, कुरान का, पूरे कुरान का खुलासा है। बड़ी अहम आयत है जिसको सरसरी दौर से गुजर जाते हैं, समझते नहीं। इसमें जो बात अल्लाह ने कही है ये एक दावा है, उसके ऊपर 3 दलीलें हैं अगर आप गौर करें। जैसे पहला लफ्ज़ बोला गया उम्मत, इन हाज़िही उम्मतकुम, पहला लफ्ज़ बोला गया उम्मत। इसमें उम्मत क्या शय होती है, पहले इसको समझे अरबी के एतबार से उम्मत क्या शय होती है, उम्मत की तारीफ क्या है। उम्मत कौम नहीं होती। मुसलमानों के लिए कुरान करीम में, पूरे कुरान में एक जगह भी कौम का लफ्ज़ नहीं बोला गया, मुसलमान कौम ये लफ्ज़ नहीं बोला गया पूरे कुरान में।
कहीं कौम और नस्ल जैसी और चीज़ होती है, उम्मत और चीज़ होती है। ये कुरान का दिया हुआ लफ्ज़ है, बिल्कुल है। कौम का मतलब होता है, नस्ल का मतलब होता है कुछ लोग जो खून के रिश्ते से आपस में एक हो जाते हैं। ये मेरा, इसका बाप भी वही था जो मेरा बाप है, या हमारा ख़ानदान एक ही दादा की औलाद है, या खून के जो रिश्ते चलते हैं आपस में जिन्हें आप ख़ानदान कहते हैं, फिर आगे बढ़ कर के वही बहुत सारे ख़ानदान जुड़ करके जो एक नस्ल बन जाती है, उसको अरबी में कोई भी अफराद का गिरोह जो बनता है, जो बन जाए, जुड़ जाए किसी भी एतबार से, चाहे एक मोहल्ले में रहने के हिसाब से, चाहे एक रंग के हिसाब से, चाहे एक ज़बान के हिसाब से, अफराद का कोई भी मजमुआ अरबी में वो कौम कहलाता है, उम्मत नहीं कहलाता। उम्मत जो है ये वो चीज़ है जो नज़रिए की बुनियाद पर, यानी एक बात के मानने वाले, एक नज़रिए के मानने वाले, एक चीज़ के मानने वाले जब एक होते हैं, चाहे उनके ख़ानदान अलग हो, चाहे उनके घर अलग हो, उनके बाप दादा अलग हो, वो उस नज़रिए की और अक़ीदे की बुनियाद पर जब एक होते हैं तो उसको कुरान करीम ने मुसलमानों को उम्मत करार दिया है, ये कौम नहीं। जैसे यहूदियत एक कौम है या ब्राह्मणियत एक कौम है, यहूदी का बेटा ही यहूदी हो सकता है और ये रेसिज्म में चलता रहेगा। यहूदी का बेटा ही यहूदी बनेगा, बाहर से कोई यहूदी आकर उसमें शामिल नहीं हो सकता। या ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, ये पूरा एक नस्ल का सिस्टम होता है। इस्लाम कोई नस्ली सिस्टम नहीं है। हम सदियों से मुसलमान चले आ रहे हैं। आज एक आदमी जो गैर मुस्लिम है आज इस्लाम कबूल करे और अक़ीदा और अमल के एतबार से हमसे मुमताज़ हो जाए तो हमारे इमामों से आज शामिल हो जाए वो, और आज वो हमारे काम बन जाए। हमारे जैसे बेचारे ब्राह्मण यहाँ पर लॉबी है, वो ये कहती है कि मुसलमान इस्लाम के नाम पर या इस्लाम की तबलीग करके इस मुल्क को कब्जा करना चाहते हैं। ये आप ये हम आपके जीते आप वही राज करते रहिए जिससे आप राज करते हैं, कभी कुछ नहीं लेना देना, वैसे राज करते रहिए, हमारे पेशवा और मुक़्तदा बन जाएंगे। हमने तो बिलाल हबशी की क़यादत में नमाज अदा की है, तो है वो रूमी को अपने कंधों पर बिठाया। हज़ूर अक़दस वसल्लम ने हबशे से आए हुए जनाब बिलाल को अज़ान देने के लिए हमारे काबा को बचाया, अपने कंधों पर चढ़ाया। लश्कर इस्लाम की क़यादत की हज़ूर अक़दस की साल के बाद तो ज़ैद के ग़ुलाम के बेटे उसामा ने की। हिंदुस्तान में जब हम आए तो यहाँ पर सबसे पहली हुकूमत ग़ुलामों ने की, ख़ानदानी ग़ुलामा मुसलमानों ग़ुलामों की हुकूमत की। जब जबरी कराने नासिरुद्दीन जितने भी लोग सब ग़ुलाम ख़ानदान सालों से इन्होंने राज किया। ये हमारे दो पेशवा बने, हमारे बड़े बड़े अइम्मा। आज तो हम हिकारत से नाम लेते हैं क्योंकि जब से हमने इस मुल्क में आए हम ये भूल गए कि हम एक उम्मत हैं। हमने ही अपने आप को कौम का रूप धारण कर लिया, कौम बना लिया अपने आप को। हम ये भूल गए कि हर वो आदमी, हमारी कौमियत और हमारी जो असल कौम है, यानी कौमियत उस माना में जिस माना में उर्दू में बोला जाता है। एक बात मैंने आपको कई बार बताया, उर्दू में कौम के माना और है, अरबी में कौम के माना और है। मैं उर्दू के हिसाब से कह रहा हूँ कि हमारी कौमियत जो है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारी कौमियत है। और इसलिए हमारे बड़े बड़े इमाम जितने भी हुए, वो इमाम आप देखें कि इमाम अबू हनीफा मिसाल के तौर पर, अगर आप आजकल की पार्टीशन जो है पार्टीशन उसके हिसाब से समझना चाहें तो जुलाहे हैं। जिस हम बोल देते हैं जुलाहे, कैसे हिकारत के साथ बोल देते हैं, ये यहाँ का असर है, यहाँ के माहौल का असर है। हमारे बड़े बड़े इमाम जिनका हम मुक़्तदा और पेशवा करते हैं, सनत और हिरफत के नाम पर उन्होंने कभी अपनी गिरोहबंदियाँ नहीं की। ये सनत और हिरफत के नाम पर गिरोहबंदियाँ हमने इस मुल्क में आके सीखी और हमने अपने आप को शाख दर शाख बनाया। तो अल्लाह ने यहाँ बोला है लफ्ज़, एक तो ये बोला है कि तुम सब एक उम्मत हो, यानी आदम की औलाद इंसान और तुम जितने भी हो, हकीकत में तुम पहले एक ही उम्मत थे। यानी तुम अल्लाह तबारक व तआला को अपना परवरदिगार और अल्लाह की तरफ से आई हुई हिदायत को अपनी हिदायत मानते थे। तुम्हारा बाप एक है और तुम्हारी माँ एक है। हदीस में कहा गया, मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है, अय्युहन नास इन अबाकुम लवाहिद व इन रब्बकुम लवाहिद व इन दीनकुम लवाहिद। तुम्हारे माँ बाप एक हैं। अब आप ज़रा सोचें कि अगर रस्म की बुनियाद पर आप तकसीम करना चाहें इंसानों को, तो आखिर पहला सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी वाली पीढ़ी पर रोकेंगे आप, कौन सी पीढ़ी पर रोकेंगे आप। यानी कोई माकूलियत भी तो होनी चाहिए किसी नज़रिए में, किस पीढ़ी पर रोकेंगे, क्योंकि अगली पीढ़ी में जाकर तो कोई दूसरा सिलसिला आपसे एक हो जाएगा
अगली भी कहीं ना होगा तो आदम अलैहिस्सलाम पे जाके तो एक हो ही जाएगा। तो बीच में जो ये डंडे आपकी सीढ़ियों के हैं, तो कौन सी सीढ़ी के डंडे पे रोककर आप एक कौम की तश्कील करते हैं? उसके पीछे आगे दूसरे होते हैं। और अगर आप पेशों की बुनियाद पर करते हैं, जैसा आपने भारत में आकर सीखा कि भाई कपड़े का काम करते हैं तो ये हुए, और ये लोहे का काम करते हैं तो ये हुए, और ये लकड़ी का काम करते हैं तो ये हुए, आपने ये बनाकर इस एतबार से कौमों की तश्कील कर ली। बहुत अक्लमंदी का आपने काम किया उसकी बुनियाद पर, हालांकि उसका ही कोई जवाब नहीं था क्योंकि हर आदमी हर काम कर सकता है। लेकिन अगर आपने उसकी बुनियाद पर बनाया तो आप तो उस पर ऐसे जटिल हुए कि लोगों के पेशे बदल गए, मगर आपकी बनाई हुई वो हुदूद इम्तियाज़ात नहीं बदली। आज से 300 बरस पहले अगर किसी आदमी ने मान लीजिए कपड़े के नाम के ऊपर अपनी कौम बनाई थी, आज उसने कपड़े का काम छोड़ करके कोई इंडस्ट्री लगा ली, कोई टेक्सटाइल कुछ और चीज़ लगा ली, कोई पेपर मिल लगा ली, आप फिर भी उसको उसी कौम में गिने जा रहे हैं। तो एक क्राइटेरिया तो बनाइए, या तो कौम के नाम पर डिवाइड कीजिए, यानी पेशे के नाम पर डिवाइड कीजिए। जब कीजिए तो जब तक पेशा रहे तब तक डिवाइड कीजिए, जब पेशा चेंज हो जाए तो उसको चेंज कर दीजिए। पर आपकी दोनों तरफ जिद है, एक तो पेशे के नाम पे बांटते हैं और उसके बाद चाहे पेशे बदल जाएं फिर भी उस बांट को ख़त्म नहीं करते। तो ये जो है ये हकीकत में एक साजिश है। मैं इसको तोड़ा रहा हूँ कि तुम असल में सब जाकर एक बात तो यह है कि मिल जाते हो आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर और हव्वा अलैहिस्सलाम के ऊपर। ये पहली बुनियाद है इंसानों के लिए। फिर आप यूँ मान लें मिसाल के तौर पर कि आप तो इस बार कीड़े से बन गए हैं और बहुत से कीड़ों में जान पड़ गई है, तो आप सबके सोर्सेज अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जितनी भी रेसेस हैं ना वो एक नहीं होती। आप यहाँ से पैदा हुए, आप यहाँ से पैदा हुए, आप यहाँ से पैदा हुए, मतलब आप जब तक एक पॉइंट पैदा होने तब तक आप खून की बुनियाद पर एक हैं। तो आप खून की बुनियाद पर भी एक हो जाते हैं, क्योंकि फिर आखिर जाके आप सब एक पॉइंट पर आदम अलैहिस्सलाम पर एक हो जाते हैं। दूसरी चीज़ अल्लाह ने फरमाई कि आप रब की बुनियाद पर भी एक हो जाते हैं, क्योंकि बहरहाल आप सबका पालने वाला एक ही खुदा है जो आपका परवरदिगार है। ये दूसरी चीज़ है। अगर आप इस बात को नहीं मानते इस्लाम की, बल्कि आप कहते हैं कि नहीं मैं तो इस देवता का पुजारी और मैं इस देवता का पुजारी और मैं इसकी पूजा करता हूँ, मैं लक्ष्मण का पुजारी हूँ, लक्ष्मी का पुजारी हूँ, और मैं सरस्वती का पुजारी हूँ, और मैं फलां देवता का और फलां देवती का पुजारी हूँ। 1000 देवताओं के पुजारी 1000 ग्रुप बन जाते हैं। फिर दुनिया में 1000 ग्रुप बन जाते हैं, क्योंकि देवताओं की तादाद भी हज़ारों में है। तो जाहिर है कि उनकी पुजारियों की जो ग्रुप बनेंगे उनकी तादाद भी हज़ारों में हो जाएगी। तो इंसान एक नहीं हो सकते। अगर आप इंसानों का सिलसिले नसब 10 जगह से शुरू करेंगे तो एक नहीं हो सकते। उनके 10 खुदा मानेंगे या 10 देवता मानेंगे या 10 जो जिनकी पूजा की जाए तो वो एक नहीं हो सकते। इसलिए अल्लाह ने दोनों बातें फरमाई। एक ये कि तुम्हारा बाप माँ भी एक है और तुम्हारा परवरदिगार भी एक है। अबुकुम यानी परवरदिगार एक है। वही अल्लाह मुझे पालता है, वही अल्लाह आपको पालता है, वही अल्लाह यानी वही खून मुझ में, वही खून आप में, और वही रब मेरा और वही रब आपका। 2 बातें हुई हमारे इत्तिहाद की बुनियाद। तो उसका तीसरा नतीजा अल्लाह ताला निकाल रहा है फाबुदून। लिहाजा जब यूँ बात है कि तुम सब औलाद भी एक ही जगह से निकल कर आए और पाला भी तुमको एक ही खुदा ने, तो तुमको एक ही खुदा की निज़ाम के तहत एक अजनबी बनना चाहिए। ये पूरी बात है कि हलवाई की पैदा एक जगह से हुए और पाला भी एक ही खुदा ने, और आने के बाद तुमने तीसरा हो गया, दूसरा हो गया। तो परवरदिगार ने उसकी इबादत होनी चाहिए। जब एक परवरदिगार है तो एक परवरदिगार की इबादत होनी चाहिए। एक तरह से सारे इंसान एक खुदा, एक निज़ाम, एक इंसान, एक नस्ल की बुनियाद पर एक हो जाते हैं। वही तो मतलब अल्लाह है। वही तो मतलब ये है सारे इंसान एक खुदा के मानने वाले, एक आदम हवा को अपना माँ बाप मानने वाले, एक दीन को अपना निज़ाम मानने वाले। उसके बाद जब इस दुनिया को आप छोड़ देते हैं तो तक़त्तअू अमरहुम बैनहुम, ये लोग अपने आप को टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। मेरा खुदा ये, तेरा खुदा वो, मेरा बाप ये, तेरा बाप वो, मेरी नस्ल ये, तेरी नस्ल वो, मैं गोरा तू काला, मैं ये बोलने वाला तू बोलने वाला। 10 बातों के ऊपर अपने आप को तकसीम कर लेते हैं। तो ये अपने आप को टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। कुल्लुन इलैना राजिऊन, हालांकि लौटना भी हम सबको हमारी तरफ ही सबको एक साथ है। यानी मुंतहा भी एक है, मुब्तदा भी एक है। आए भी एक जगह से, लौटकर भी सेंटर पे एक ही जगह जाएंगे। बीच में अपने आप को खामखात भीड़ों की तरह बखेर लिया है। कोई इधर को भाग रहा है, कोई उधर को भाग रहा है। मुख्तसर तौर से अल्लाह ताला ने इसमें जो बात कही है वो ये कही है, चूँकि तुम सब
ایک ہی نسل سے پیدا ہوئے لہذا تمہارا خالق بھی ایک ہوا، یہ تو دلیل ہوئی. اور چونکہ تمہارا خالق اور رب ایک ہے لہذا عبادت کا مستحق بھی ایک ہی ہوا، یہ دوسری دلیل ہوئی. چونکہ تم سب ایک ہو لہذا تمہارا رب بھی ایک ہے، چونکہ تمہارا رب ایک ہے لہذا تمہارا دین بھی ایک ہی ہونا چاہیے. یہ دلیل اللہ تعالیٰ یہاں تک لا رہا ہے. اور جو لوگ سے ہٹ کر کے دوسرے دین بناتے ہیں اور متفرق ہوتے ہیں وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ یہاں تو وہ تقسیم ہو جاتے ہیں پر وہاں اکٹھے ہو کر ہمارے سامنے آئیں گے، یہاں ایک نہ ہوئے تو وہاں ایک ہو جائیں گے. کل الینا راجعون، یہ انسان کی منزل ہے، انسان کی شروعات اور انسان کی منزل ہے جو لامیہ ارشاد فرمائی. اب اس میں جو ہے امت کا جو لفظ ہے اس کی بدشی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ جو ہے اس کو سمجھنے میں بہت غلطی کی گئی. امت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی قرآن کریم میں امت کہا گیا، ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. امت افراد کا وہ گروپ ہے، وہ گروہ ہے قرآن کی اصطلاح میں جو جوڑتا ہے جن کو نظریہ. اس لیے کہ اسلام یہ مانتا ہے کہ کسی کو بھی نہ زمین جوڑ سکتی ہے، نہ کوئی ندی نالا جوڑ سکتا ہے، نہ کوئی پہاڑ جوڑ سکتا ہے، نہ کوئی زبان جوڑ سکتی ہے، نہ کوئی رنگ جوڑ سکتا ہے، نہ خون جوڑ سکتا ہے. یہ چیزیں جوڑنے والی نہیں ہیں. جہاں تک زبان کی بات ہے، یہ آدمی بھی جو ہے بنگالی بولنے والا، وہ آدمی بنگالی بولنے والا، اور دونوں ایک دوسرے کو گالیاں بکتے ہیں اس میں. یہ اس کو بک رہا ہے، اس کو کہاں جوڑا زبان نے؟ جتنے بھی ہنگامے، جتنے بھی دنگے، جتنے بھی فساد ہوتے ہیں ایک ہی زبان بولتے ہیں دونوں، اور دونوں ایک دوسرے سے لڑائی لڑتے ہیں، جنگ و جدل کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں. زبان جوڑنے والی چیز نہیں ہے. جہاں تک خون کی بات ہے، یہ سگا بھائی دوسرے کے بھائی کی جائیداد دبائے بیٹھا ہے، ایک ماں کے پیٹ میں آ کے پیر پسارے جنہوں نے وہ گلا کاٹے دے رہا ہے دوسرے کا، روز اخبار میں خون بھی جوڑنے والی شے نہیں ہے. زمین، ایک ہی گھر میں لڑتے ہیں لوگ، یہ تو زمین بھی جوڑنے والی چیز نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں جانوروں کے حساب سے ہیں کہ ایک باڑے میں مرغیوں کو بند کر دیا تو سب اپنے آپ کو ایک باڑے کی مرغی سمجھ رہی ہیں. یہ ایک خوراک کھا رہی ہیں تو خوراک کی بنا پہ اپنے آپ کو ایک سمجھ رہی ہیں. کتے جو سمجھ رہے ہیں میں بھی ہڈی چچوڑتا ہوں، یہ بھی ہڈی چچوڑتا، لہٰذا ہم سب ایک ہیں. غذا کی بنیاد پر ایک بننا سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، میں بھی بھونک رہا ہوں، یہ بھی بھونک رہا ہے، بھونک بھونک میں ایک ہے لہٰذا ہم ایک ہیں. اس طرح ایک نہیں ہوتا کہ تو بھی بھونکنے والا اور میں بھی بھونکنے والا، میں بھی ممیانے والا تو بھی ممیانے والا، یا غذا یا زمین. اس میں تو جھگڑا ہوتا ہے. ہڈی، ایک کتا دوسرے کتے کی ہڈی کھینچتا ہے، کہاں ہوا ایک؟ ایک زبان بولنے والے ایک دوسرے لڑتے ہیں، کہاں ہوا ایک؟ ایک گھر میں رہنے والے ایک دوسرے سر پھاڑتے ہیں، کہاں ہوا ایک؟ زمین، جگہ، جائیداد یا کوئی بھی جغرافیہ انسانوں کو نہیں جوڑتا. پر جو میں دل میں سوچتا ہوں، محسوس کرتا ہوں، جو جذبہ میرے دل میں دھڑکتا ہے، اگر وہی آپ کے دل میں دھڑکتا ہے، بلا سے میں عربی بولنے والا ہوں اور آپ اردو بولنے والا ہوں، میں آپ کو سینے سے لگا لوں گا، مجھے سینے سے لگا لیں گے. جوڑنے والی چیز ہے سوچ، خیال، عقیدہ، نظریہ. جوڑنے والی چیزیں یہ نہیں ہے چاہے زبانوں کا اختلاف ہو. عرب سے لوگ آتے ہیں، یہاں کے لوگ آنکھیں بچھا دیتے ہیں، وہ عربی بولنے والے، ہم اردو بولنے والے. کون سی چیز ہمیں جوڑ رہی ہے؟ کیا ہمارا خاندان ہے؟ کیا ہماری زبان ہے؟ کیا ہمارے جیسے کیسے کیسے دیکھیں آپ سوڈان حج میں آپ جائیں، کالے بالکل سوڈان کے لوگ، گورے بالکل جنوبی افریقہ کے لوگ، لمبے دیکھیں وہاں کے افریقہ کے، شمالی افریقہ کے کتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں، آدمیوں کو اٹھا کے ایسے بھاگ جاتے ہیں. بالکل یہاں کے ہندوستانیوں کو تو جیسے کسی کبوتر کو دبا لیا بغل میں، ایسے سے بڑے، اتنے چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں. انڈونیشیا کے ذرا ذرا سارے سارے سے آتے ہیں. پر آپ دیکھیں کبھی عرفات کے اندر گھومتے ہوئے ایک لباس میں، سر کھلے ہوئے سب کے، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے، ایک ہی جذبہ آنکھوں میں جھانکتا ہوا، ایک ہی جذبہ دل میں جھانکتا ہوا. یہ ایک امت ہے. ایک امت ہے، اس کو ایک عقیدے نے جوڑا ہے، ایک نظریے نے جوڑا ہے. ان کی زبانیں الگ، ان کے خیالات الگ، ان کے قدر آمد الگ، ان کے رنگ الگ، سب کچھ الگ، مگر ان کی سوچ الگ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یہ لوگ ایک ہیں ساری دنیا کے مقابلے میں. لہٰذا یہ ایک امت ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو امت بنانا چاہتا ہے، قوم نہیں بنانا چاہتا. ایک امت اب اللہ تعالیٰ آپ کو بنانا چاہتا ہے. یہ بنیادی پوائنٹ ہے اسلام کی قوت کا کہ اس نے مسلمانوں کو ایک امت بنایا. دنیا نے ہمارے اس پوائنٹ کو سمجھ لیا، اس نے دنیا میں امت بنائی. اصل چیز ہے ہمارا نظریہ. سب سے پہلے وہ ہمارے نظریے کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، ہمارے نظریے کے اوپر اٹیک. مثال پر ہم نے مساوات نسل انسانی کا نظریہ پیدا کیا ہے. ہم نے کہا کہ ہم سب کا خالق و مالک ایک ہے اور ہم سارے ماں باپ ایک ہیں. یہ ہمارا بنیادی امت بنانے میں بنیادی نظریہ ہے، وہ یہاں سے لے کے چلتے ہیں. اور اس کے اوپر سب سے پہلا جو گہرا وہ حملہ کرتے ہیں وہ ذات پات کا سسٹم، برادریواد کا سسٹم. اس ملک میں بھی آپ بہت سے لوگ دیکھیں گے کہ جو لوگ ہیں کچھ یہاں ذات پات کی پالیٹکس لڑا رہے ہیں اس ملک میں. اونچ اور نیچ،
یہ ایک پارٹی سے وہ لڑا رہے ہیں، کچھ اونچی کلاسز ہیں، کچھ نیچی کلاسز ہیں، اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی جوڑنا چاہتے ہیں وہ اپنی ذات پات کی سیاست کے اندر۔ سیدھی سی بات ہے کہ ہم جب جائیں گے اس نظریے کو تسلیم کر کے کہ کچھ لوگ اونچے ہوتے ہیں، کچھ نیچے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے لائٹ کلاسز ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے بیکورڈ کلاسز ہوتی ہیں یا دلت کلاسز ہوتی ہیں، ہم یہ نظریہ مان کر ان کے ساتھ اگر جوڑیں گے اور ہم کو جوڑا جائے گا، ہمیں امت کے نظریے سے محروم کر کے جوڑا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امتیازات خود ہماری سوسائٹی میں بھی آئیں گے پھر، یعنی ہم بھی اپنے آپ کو اونچے اور نیچے لائٹ کلاسز میں اور بیکورڈ کلاسز میں اور اونچی اور نیچے میں، ذلیل میں، اشراف میں اور اجلاف میں جو ہے اپنے آپ کو تقسیم کریں گے۔ پہلے ہی ویسے کتنے مارے ہوئے ہیں ہم اس یہاں کے سماج کے، جو کچھ بھی ہم نے سیکھا یہاں ان کے سیکھا، جو کچھ بھی بگڑے ہم یہاں آ کے بگڑے۔ آپ جا کے عرب کنٹریز میں دیکھیں، تیل بیچنے والا اپنے آپ کو فخر سے سینہ ٹھوک کر زیات کہتا ہے، یہاں تیلی کہہ کر منہ چھپائے گا، یہاں پر تیلی نہیں کہ خضرابی سبزی فروش ہے، خضرابی ڈٹ کے اپنے لکھتا ہے، خضرابی اپنے نام کیا، اسے کوئی شرم نہیں آتی، کوئی شرم نہیں آتی۔ لیکن یہاں ایسا مسئلہ ہے کہ یہاں جو جائز حلال پیشے والے ہیں، جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے شرف والا نظریہ یہ تھا کہ جتنے بھی دستکار ہیں، بڑھائی ہیں، یا جو لوہے کا کام کرتے ہیں، یا جتنے بھی دستکار لوگ ہیں، خیاط ہیں، یا جتنے بھی ہیں، وہ چونکہ برہما کے پیروں سے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا وہ نیچے ہوئے۔ یہ نظریہ ہم نے یہاں لیا، تو ہم نے ان کو جن کو اللہ کے رسول نے بلند مقام دیا اور ہاتھ چوم لیے، دستکار کے ہاتھ چوم لیے آپ نے، ان کو ہم نے اس کیٹیگری میں ڈال دیا جس کو یہاں کے لوگوں نے ڈالا، ٹھیک اسی کیٹیگری میں ہم ڈال دیا، شودر کیٹیگری میں ہم نے ڈال دیا اس کو، گویا ہم نے خواہی نہ خواہی یہاں کا نظریہ قبول کر لیا، اسلام کا نظریہ چھوڑ کر کے، ہم نے امت کا نظریہ چھوڑ کر کے وہی قوم کا نظریہ قبول کر لیا جو تھا یہاں، اور جو تقسیم تھا ہمارے ہاں صرف ایک بنیاد دی گئی تھی کہ اسلام سے وابستگی میں جو آدمی جتنا سچا اور صادق ہے اتنا ہی قابل احترام اور معزز ہے، اتنا ہی قابل احترام معزز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ کیا کام کرتا ہے، بلکہ فرق پڑتا ہے اس سے کہ اگر وہ دستکار ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، مثال حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ خدا کو سب سے زیادہ وہ شخص محبوب ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے، یعنی میں یکسو بعمل یدہ، جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے، یہ اللہ کے رسول کا ارشاد تھا۔ ہمارے یہاں ہاتھ کی کمائی کھانے والا تو سب سے زیادہ نچلی صفوں میں آیا، اور جو تھلے پہ بیٹھ کر کے نوری عبادت سے اپنے چہرے کو سرشار کر لیتے ہیں اور جھوٹے تعویذ گنڈے لکھ کر یا جھوٹے باتیں بتا کر اور جھوٹے ثوابوں کے ڈھیر لگا کر اپنے ہاں نذرانوں کے ڈھیر اکٹھے کرتے ہیں، وہ سب سے اشراف قرار پائے، یعنی الٹا حساب ہو گیا کہ دوسروں کی محنتوں کو ایکسپلائٹ کرنے والے ہمارے ہاں شریف بنے، اور جو اپنی محنت سے کام کرا ہے وہ ہمارے ہاں رذیل و ذلیل بنے، وہ مذہب کے ٹھیکیدار بن گئے۔ پڑوس میں ایک عورت بیچاری پریشان ہے، تڑپ رہی ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، کئی بار دوائی نہیں لا سکتی، سردی میں لحاف نہیں سلوا سکتی، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اس نظام کے درمیان میں برابر کی مسجد میں خان صاحب 5,000 روپے کا چونکہ قالین بچھا رہے ہیں مسجد میں، اس لیے اسلام کی شوق و سر بلند ہو رہی ہے، اسی گھر کے سامنے گھر میں ایک عورت پڑی تڑپ رہی ہے۔ ہمیں یہ اسلام عطا کیا، اس نظریے نے ملت نہیں بننے دیا، امت نہیں بننے دیا، جوائنٹ نہیں ہونے دیا، بلکہ وہی برہمنزم جو تھا، برہمن جو مذہبی طبقہ تھا، اس کو جو ہے اونچا مقام دے دیا لوگوں نے، اور جو کمانے والے تھے، جو ان کا پیٹ بھر رہے تھے، وہ نچلے ہو گئے، یعنی جو ان کے تکفل کا انتظام کر رہے تھے وہ نچلے ہو گئے، جو حرام کی کمائی پہ عیش کر رہے تھے وہ شریف و معزز ہو گئے۔ ٹھیک اس کی کاپی کر لی ہم نے اپنے ہاں۔ بارہا میں نے آپ سے عرض کیا ہے، اسلام نے ہمیں جو نظام امت دیا ہے، بالکل میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اسلام میں کلاس نہیں ہے، مولوی اور عالم کوئی کلاس نہیں ہے، کبھی نہیں بنی، یہ کاپی ہے انڈیا میں، برہمن کی کاپی ہے۔ اسلام نے تو یوں کہا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی ہر مسلمان کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے، تو ہمارے یہاں کوئی کلاس نہیں ہوئی، ہر مسلمان کو عالم ہونا چاہیے، مطلب یہ ہوا، یعنی یہ کوئی کلاس نہیں ہوئی، ہر مسلمان کو عالم ہونا چاہیے، جتنا اس کا عمل ہے اس کے حساب سے اس کو جاننا چاہیے وہ عالم ہے، ایسا کچھ نہیں کہ بھئی یہ عالم ہے، یہ 1000 درجے افضل ہیں اور یہ کمانے والے ہیں، یہ ان کو نذرانے لیں گے، نذرانوں کا انتظام کریں گے ان کے لیے، یہ فری کی کمائی کھائیں گے اور یہ ہے یہ کمائیں گے اور یہ ان کو کھلائیں گے، ایسا کوئی کلاس ہندوؤں میں تو ہو سکتا ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ عالم نام کی کوئی کلاس اسلام میں نہیں ہے، کہ الگ سے جو گروہ علماء پلورل میں بولا جاتا ہے، یہ اسلام میں بالکل نہیں ہے، میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اس بات کو۔
اسلام میں یہ نہیں. اسلام تو یہ چاہتا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھاتے اور اپنے بچے کے کان میں اذان خود دیتے اور اپنے باپ کی نماز جنازہ خود پڑھاتے. یہ تھوڑی کہ اس کے لیے مولانا آئیں گے, بکرا کاٹنے کے لیے ایک مولانا رکھیں گے اپنے ہاں اور نماز پڑھانے کے لیے ایک مولانا رکھیں گے اور طلاق دینے کے لیے نکاح پڑھانے کے مولانا رکھیں گے. یہ تو پورا کلاس آپ نے جو بنایا, ٹھیک برہمنزم کی نقل ہی نہیں, مذہبی عبادتیں ادا کرنے کے لیے ایک الگ کلاس آپ نے بنا دی اور اس کا نام آپ نے علماء رکھ دیا. ایسا اسلام میں ہے ہی نہیں. آپ دکھا دیں کہیں ہوا تو. کتنے نکاح ہوئے حضور کو پتہ بھی نہیں چلی, حضور سے کسی نے بڑھوایا نکاح صحابی نے, ان حضور کو معلوم بھی نہ ہوئی. اور حضور پوچھ رہے ہیں کہ ابو دردہ تم نہیں آئے کل, کہ ہاں وہ حضور میری شادی تھی, حضور کو پتہ بھی نہیں کہ شادی تھی. اور کوئی سسٹم نہیں, یعنی کوئی کلاس نہیں ہے, میرا مطلب یہ کوئی کلاس نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں ٹھیک جیسے پادری ہوتے ہیں کرسچنس میں یا یہ ہوتے ہیں, یہ ہم نے بنایا اور اسی طرح ذاتوں میں اور برادریوں میں تقسیم کیا اور ہمیں شاخ در شاخ کر دیا. اور اب ہمارے سامنے بہت سے مدبر اور دانشور آتے ہیں کہ ہم اس نظام کو مزید کاپی کر کے اپنے اندر اور لے آئیں اور اونچی اور نیچی ذاتوں میں اپنے آپ کو تقسیم کر لیں. اور بہت سے لوگ جو ہے مسلمانوں کے لیے اس ملک میں جینے کا راستہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں جو دلت پالیٹکس چل رہی ہے ہم اس کا حصہ بن جائیں. اس کا حصہ بننے کے بعد مسلمانوں کو بھی جو ہے بھیڑوں ان بھیڑوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں اور وہ ہمیں جس طرح چاہیں تقسیم کریں, جس طرح اونچی اور نیچی کلاسوں میں چاہیں تقسیم کریں, ہمارے یہاں نفرت کی آگ دہکائیں. اور اسلام جو امت جس بنیاد بنانا چاہتا ہے اس کی تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی تحریک, اسلامی سوچ, اسلامی تصور, ہمیں ایک مسلمان بھائی کو اپنا سمجھنے کا عقیدہ یہ پیدا کیا جائے. یہ کوئی نہیں بتاتا. ہمارے ہاں یہ بحثیں ہیں بھی نہیں, یہ اصول ہیں بھی نہیں کہ ہمیں امت کیسے بننا ہے. یہ ہمارے ہاں بالکل یہ بحثیں نہیں ہے. سب سے زیادہ مذہبی مسلمان جو ہے وہ ہوگا, مطلب یہ کہ جو علم غیب کے اوپر, آمین بالجہر پہ, رفع دین کے اوپر, تیجے کے اوپر, چہلم کے اوپر بحث کرے گا تو یہاں دین کا بہت زور شور ہے. کیونکہ یہاں دین کا بہت زور شور ہے, یہ لوگ دینی مسائل میں دلچسپی لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے کسی گاؤں میں. آپ آج کل دیکھیں مسلمانوں کا وجود اس ملک میں خطرے میں ہے. یہاں پر ہمارے خلاف سازشیں ہیں, کانسپریسیز ہیں, ہمیں آزاد برادری میں تقسیم کرنے کی سازشیں ہیں, ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی مذہبی مسلکی بنیاد کے اوپر سازشیں ہیں. اور ذرا مذہبی پرچوں کو اٹھا کے آپ دیکھیے آج کل جو اسلامی پرچے چھپ رہے ہیں اس ملک میں, جن علماء کرام کی ذمے اس ملک کے عوام کی, مسلم عوام کی قیادت ہے, وہ معلوم ہے کیا پہ بحثیں کر رہے ہیں. لڑکے کے ختنے میں شرکت جائز ہے یا نہیں, یہ اس بات کو بحثیں ہو رہی ہیں. مسجدوں میں معلوم ہوا کہ بہت مذہبی زور شور ہے. گاؤں کے اندر پہنچے, وہاں پہ معلوم ہوا کہ جھگڑا چل گیا ہے. کیوں جھگڑا چل گیا ہے کہ ایک نئے مولانا ہے, بہت بھاری مولانا آئے ہیں, 2 کلومیٹر تک ان کی آواز جاتی ہے, اتنے بھاری مولانا ہے, اور وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ مسجد افضل ہے رسول اللہ سے. یہ بحث ہے کہ مسجد افضل ہے رسول اللہ سے. یہ مسجد کیوں افضل ہے رسول اللہ سے؟ اور دوسرے مولانا کہہ رہے ہیں نہیں رسول اللہ افضل ہے مسجد سے. پہلے مولانا کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ جاتے تھے مسجد میں, مسجد نہیں آتی تھی رسول اللہ کے پاس, اس لیے مسجد افضل ہوئی رسول اللہ سے. یہ بحثیں طے ہو رہی ہیں ان حالات میں اس ملک میں. یہ ہے صحیح مذہبی ذہنیت, یہ ہے عوام کی تربیت کرنے والے, مسلمانوں کو امت بنانے والے لوگ جو اس طرح سے اپنی روٹیاں سیدھی کر رہے ہیں. جب تک آپ کا اسٹیٹس یہ رہے گا, مینٹل اسٹیٹس یہ رہے گا, سوچ کا معیار یہ رہے گا کہ آپ جو ہے کہ صاحب ایک بار شب قدر پہ شب برات میں تقریر فرما رہے تھے, اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے آج کے دن سب کی مغفرت کا فیصلہ فرماتا ہے, سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. پھر آنکھ میں آنسو بھر کے اشک بار بھر کے بولے لیکن ایک شخص رہ جاتا ہے, بخشش سے ایک شخص رہتا ہے, وہ شخص جس کا پیامہ ٹخنوں سے نیچا ہو. یعنی وہ اللہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا اور جس نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا, جو کروڑوں اربوں ستاروں کو حرکت میں دے رہا ہے, اور یہ کائنات جس کے اشاروں پر حرکت کر رہی ہے, اس کے نزدیک اس کائنات میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پجامے دیکھ رہا ہے کہ کسی کا جو ہے ٹخنے کے نیچے ہے کہ نہیں ہے. یہ مسائل ہیں اہم ترین جن پہ قوم کی تربیت کی جا رہی ہے, ان پہ اپنے غیر کا امتیاز ہو رہا ہے, ان پہ سر پھاڑے جا رہے ہیں, ان پہ لٹ چل رہے ہیں, اور ان کی آڑ میں نذرانوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں. اور کوئی بھی شخص اگر جو ہے ان چیزوں پہ کراس کوشچن کرے تو وہ گستاخ اور گمراہ قرار دیا جاتا ہے. گستاخ اور گمراہ ہے, وہ یہیں رکھنا چاہتے ہیں. افریقہ کے اندر ایک جانور ہوتا ہے جس کی شروع میں کرتے ہیں کہ لوہے کا وہ اڑا دیتے ہیں, اس کو لوہے کی ٹوپی اڑا دیتے ہیں. چمپا یہ گوریلا جیسا ہوتا ہے, لوہے کی ٹوپی اڑا دیتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کھاتا ہے پیتا ہے تو اس کے ہاتھ پیر تو بہت طاقتور ہو جاتے ہیں. مالک کے اشارے پر حرکت کرتا ہے, جس کو چاہے پھاڑ کے پھینک دے, جتنا چاہے بوجھ اٹھا لے, لیکن سر نہیں بڑھ پاتا اس کا, سر اتنا ہی رہتا ہے اس کا. اس سے مالک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دماغ تو اس کا ہوتا نہیں, ہاتھ پیر اس کے مضبوط ہوتے ہیں, لہذا اس سے خوب کام لیا جا سکتا ہے. یہ طبقہ بھی یہ عوام کے چہروں کے اوپر اور عوام کے سروں پر جو ہے لوہے کی ٹوپی پہنا دیتا ہے تاکہ سوچنے کے قابل تو نہ رہیں, البتہ ان کے ہاتھ پیر
اور ان کی جیب مضبوط ہو جائے تاکہ ہمارے کام آئے، زیادہ زیادہ ہمارے کام آئے، ہماری بھیڑیں بن جائیں، ہماری ہر بات پہ یس کہیں، ہاتھ اٹھائیں اور سوچنے سمجھنے جرأت سوال اور اسپرٹ آف انکوائری سے محروم ہو جائیں۔ یہ چیز ہے مسلمانوں کو کم از کم بھارت میں میرے سوچ کی حد تک مسلمانوں کو امت نہیں بننے دی، اور یہ بننے بھی نہیں دیں گے امت، اس لیے کہ ان کا جھگڑا، ان کا نقصان ہے، اس میں امت بننے میں اس کا نقصان ہے۔ جس دن آپ سوچنا سیکھ جائیں گے اور سچ اور جھوٹ کو پہچاننا سیکھ جائیں گے اور کس میں میرا فائدہ اور کس میں میرا نقصان ہے، جس دن یہ امتیاز کرنا آپ سیکھ جائیں گے، اس دن ان لوگوں کی دکان چوپٹ ہو جائے گی۔ اس لیے ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تو بہت بہت ثواب بتائیں گے اور اپنے سے ہٹنے بڑا بڑا عذاب بتائیں گے، بات بات کے اوپر دوزخ کے شعلے دکھائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اپنا کاروبار سیدھا یہ نہیں ہونے دیں گے، اور جو کوئی کرے گا بھی اس کے خلاف عوام کو سفارہ کر دیں گے، یہ متحد کر دیں گے اس کے خلاف۔ لیکن یہ یقین سے کہتا ہوں میں کہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا دین یقیناً وہ نہیں ہے جو آج بنام دین پیش کیا جا رہا ہے، وہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ سارے پیغمبر جتنے بھی آئے ان کا ایک ہی کردار پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کہیں نہیں کہا کہ زکریا السلام کتنا فاصلہ ہوتا تھا اور ہاتھ پیٹ پہ باندھتے تھے یا سر پہ یہاں پہ باندھتے تھے، کہیں نہیں کہا، اس بات کا کہیں ذکر نہیں ان چیزوں کا۔ ایک ہی بات ہے، جب کبھی انہوں نے اللہ کی عبودیت اور اللہ کی ربوبیت کا جو ہے جھنڈا اٹھایا، اور جب کبھی کسی مشکل میں پھنسے تو حالات سے لچے نہیں، ہمیشہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے، خدا نے ان کو کامیاب کیا۔ دیکھی تو کردار کو اس میں پیش کیا۔ ان ساری چیزوں کا جو ہماری مذہبی زندگی میں انتہائی اہم ہے، قرآن کریم کی 6666 آیتوں میں ذکر تک نہیں ملتا کہ قرآن کہ ہم سے جو ہے حشر میں جو اللہ تعالیٰ کا پہلا سوال یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑا حکمراں نہیں تھا؟ کیا اللہ جو ہے تمہارا مالک و مقتدر نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ جو سوالات آپ سے کرنا چاہتا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، آج بھی معلوم ہے، یعنی پیپر آؤٹ ہے۔ تمہاری جوانی میں نے دی تھی، تم نے کس کا نام سربلند کرنے میں خرچ کی، تمہیں پیسہ میں نے دیا تھا، تم نے اس کو کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، تمہیں وقت میں نے دیا تھا، وہ وقت تم نے کس کے لیے استعمال کیا۔ 5 سوال اللہ تعالیٰ کرے گا۔ صحت میں نے تمہیں دی تھی، وہ صحت تمہارے اعضاء و جوارح کس کے لیے استعمال ہوئے، یہ وہ پیپر ہے جو آؤٹ ہے، اس کے لیے تو کوئی تیاری نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر آپ ایک امت بنتے ہیں۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، لوگوں تم ایک امت ہو، ایک مشن، ایک نظریہ، ایک مقصد لے کر دنیا میں آئے، ایک قوم نہیں، تم ایک جماعت ہو، ایک پارٹی ہو، ایک پارٹی دنیا کو ایک نظریہ دینے کے لیے آئے، اور صرف میں تمہارا پروردگار ہوں، انا ربکم، تمہارے جھوٹے پروردگار، جھوٹے مالک تمہارے دسیوں تمہارے سامنے آئیں گے، سب غلط کہتے ہیں، فاعبدون، تو تم کو صرف میرا ہی کہنا ماننا چاہیے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لوگوں نے مجھ کو چھوڑ کر اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کلن الینا راجعون، کیونکہ سب کو لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، کیا حق ہے اور کیا باطل یہ سب کو معلوم ہو جائے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا